بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ وظائف ود ہرا یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اپڈیٹس کے لیے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی ہر نئی عملیات، اچھی ویڈیوز کی اپڈیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کی خوشیاں، مقصد اور مرادیں پا سکیں۔ معزز سامعین، آج کا عمل ہمارا بہت ہی مجرب عمل ہے، قرآنی عمل ہے۔ معزز سامعین، ہم سب جانتے ہیں انسان کی زندگی میں خوشیاں اور غم ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں اسے عزت میں ملتی ہے اور وہ زوال کا شکار بھی ہوتا ہے۔ معزز سامعین، یہ وظیفہ خاص کر عزت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اگر آپ لوگوں کی سسرال میں عزت نہیں ہے اور کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا، یا خاوند آپ کا خیال نہیں رکھتا اور آپ کی عزت نہیں کرتا اور سارے گھر والوں کے سامنے آپ کی بے عزتی کرتا ہے، یا معاشرے میں آپ لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، پوری سوسائٹی آپ کے خلاف ہے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہے، جب بھی آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ پر آوازیں کسی جاتی ہیں یا آپ کے خلاف کانوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ آپ لوگوں کی عزت کو اچھالتی ہیں اور آپ کی معاشرے میں عزت کم ہوتی جا رہی ہے۔ بے شک خدا تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو کہ عزت دیتی ہے اور عزت کے خزانے اسی کے پاس ہیں، انسان کو اسی خزانوں میں سے عزت دی جاتی ہے۔ یہاں آپ اپنی اولاد کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ معزز سامعین، یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا پاورفل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل کیا جب ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہو گیا اور صرف آپ کا ساتھ دینے میں چند لوگ تھے، جن میں آپ کا غلام حضرت زید بن حارثہ، حضرت خدیجہ اور اس کے علاوہ کزن میں سے حضرت علی جو کہ بہت چھوٹے تھے، ابھی 10 سال کے بچے تھے، اور ایک حضرت ابو بکر صدیق تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے، اور وہ رشتہ دار جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بھی قربان کر رہے تھے، وہ بھی آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکنے والے بھی اپنے ہی تھے، اپنوں نے ہی سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی۔ نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دیں، یہاں تک کہ یہ کوشش کی کہ نعوذ باللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، مار دیں۔ اس قدر مخالفت کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑا، اللہ کا پیغام دینا نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے گھر سے نکلنا اذیت ہو گیا، گھر سے نکل نہیں سکتے تھے، مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ جو کہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھیں، انہوں نے بھرے مجمع میں آ کے انہیں طلاق دی۔ اس سے زیادہ اذیت ناک اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ تکلیف اور کیا ہو سکتی ہے۔ معزز سامعین، ہمارے نبی شان والے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس قدر تکلیف دینے کے باوجود بھی اور کہا، اے میرے حبیب، تو میرا حبیب ہے۔ معزز سامعین، عزت کی خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کس قدر بلندی دی، کس قدر شان دی۔ وہ مسجد حرام جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چابیاں پیش کی گئیں، آپ سردار بن گئے اور وہ کعبہ ہمیشہ کے لیے خدا کی دین کی سربلندی کے لیے ہمیشہ کے لیے قائم ہو گیا اور وہاں سے ہمیشہ توحید کا پیغام جانے لگا۔ معزز سامعین، آپ یہ وظیفہ کریں، اگر شرط یہ ہے کہ آپ ہوں حق پر، ایسا نہیں ہے کہ آپ ناحق ہوں پھر بھی آپ یہ وظیفہ کرتے رہیں۔ اگر آپ حق پر ہیں اور لوگ آپ کی بے عزتی کر رہے ہیں، سوسائٹی میں آپ کا کوئی مقام نہیں ہے اور لوگ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، تو آپ یہ وظیفہ کریں، اور اگر دوسرے ناحق پر ہوں تو آپ یہ وظیفہ کریں۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 65 ہے، میرے نبی اللہ تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین تھے، دکھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، میرے نبی آپ غمگین نہ ہوں ان باتوں پر جو وہ لوگ باتیں کرتے تھے۔ غم کا معنی ہوتا ہے جو باہر کی تکلیف ہو، حزن کا معنی ہوتا ہے جو اندر سے انسان کو دلی تکلیف ہو، کیونکہ سارے آپ کے مخالفین ہو گئے تو آپ کو اندر سے بہت زیادہ تکلیف تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ بے شک خدا تعالیٰ کی ذات ہی عزت دینا چاہتی ہے، اور اگر آپ کمزور ہیں اور آپ کے پاس اسباب نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ
یہ ان کی مخالفت کو الٹا ان کے منہ پہ مار دیں گے، وہ آپ سے آ کے معافی بھی مانگیں گے، آپ کے پاؤں پکڑیں گے۔ معزز سامعین، یہ اس قدر جامع وظیفہ ہے، آپ نے یہ وظیفہ نماز عصر کے بعد کرنا ہے اور 21 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے اس آیت کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے اور آپ یہ عمل 21 دن کریں گے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ وظیفے کی اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا نام لکھیں، ہماری طرف سے آپ کو وظیفے کی اجازت دی جائے گی۔ اور آپ لوگوں کے لیے دعا بھی کروں گی، اللہ تعالیٰ میرے ہر بہن بھائی کو میرے وظیفے کی توسط کامیاب و کامران فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزت کے خزانے ان کے لیے کھول دے اور انہیں اپنے خزانوں میں سے عزت دے اور مخالفین کے منہ بند کر دے، آمین ثم آمین۔ آیت نوٹ فرما لیں، یہ والی آیت آپ نے 70 مرتبہ پڑھنی ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ معزز سامعین، آپ نے اسے 70 مرتبہ پڑھنا ہے اور 21 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران فرمائیں گے اور ہر ایک مخالفین کے منہ بند کر دیں گے اور الٹا جو ان کی پروپیگنڈی ہیں وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے، انہی کی طرف ان کا رخ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک معاشرے میں عزت دے گا، مقام دے گا اور آپ کی ایک ویلیو ہوگی اور لوگ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس قدر عزت دی ہے۔ تھینکس فار واچنگ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔